ہمارا اتنا ہی تعلق رہ گیا قرآن پاک کے ساتھ کہ جب قسم اٹھانی ہو تو قرآن دی قسم. ہمارا اتنا ہی تعلق رہ گیا قرآن پاک کے ساتھ کہ جب بچی کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس وقت قرآن کے سائے کے اندر اس کو الوداع کرنا ہے. ہمارا قرآن کے ساتھ اتنا رشتہ رہ گیا کہ گھر میں رکھو تو اس سے برکت ہوتی ہے. اتنا رشتہ رہ گیا کہ مرنے والے کے پاس پڑھو تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. ہمارا اتنا رشتہ رہ گیا کہ قبر پر پڑھو تو قبر والے کو اس سے سکون ملے گا. ہمارا اتنا رشتہ رہ گیا کہ مرنے والے کو یہ پڑھ کر ثواب بخشو تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اس سے کوئی انکار نہیں، سارے فائدے ملتے ہیں. لیکن قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے. یہ تو انقلاب کی کتاب ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن کی تو ہر آیت ہی شفا بخشتی ہے، قرآن کی ہر آیت ہی ہدایت دیتی ہے. تو قرآن سے صرف یہی سمجھ لیا کہ یہاں پڑھو تو برکت، وہاں پڑھو تو آسانی، وہاں پڑھو تو برکت. بھائی قرآن سویرا ہے، قرآن ایک صبح کا نام ہے، قرآن ایک اجالے کا نام ہے، قرآن مایوسیوں کے دور میں تازگی کا نام ہے، قرآن کمزوریوں کے دور میں ہمتوں کا نام ہے. قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے. قرآن تو انقلاب کی کتاب ہے. تو صرف ثواب کا ہی رشتہ رکھنا قرآن کریم کے ساتھ. کئی دفعہ یہ بات کہی ہے پہلے بھی، اب بھی دہراتا ہوں. ختموں پہ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے نا ہمارے پاس، 200 قرآن پاک تو 500 قرآن پاک تو جناب 1.25 مرتبہ پہلا کلمہ تو 50,000 مرتبہ درود پاک. یہ لمبی لسٹ ہوتی ہے نا. اور پھر تاکید کی جاتی ہے کہ پڑھ کے بھی سنانا ہے. تو کسے بتانا ہے؟ تو ثواب لوگوں نے دینا ہے، ثواب بندوں نے دینا ہے. تو جب وہ لسٹ ہمائی جاتی ہے تو پھر تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کے بھی سنانا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو سنانا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اتنا والد صاحب کو، مرنے والے کو اتنا ہم نے ثواب دیا. پوچھا جائے خود کتنا پڑھا، ایک سپارہ بھی پورا نہیں پڑھا ہوندا. خود پوچھا جائے کہ آپ نے کتنا پڑھا تو پھر جواب نفی کے اندر آتا ہے. شیخ صاحب نے بلایا تھا نا، چودھری صاحب نے بلایا تھا اور مسجد کے امام کو کہا کہ حافظ جی بچے بلا کے دیو. اب حافظ صاحب بھی مجبور ہیں، نہیں بلائیں گے تو مسجد سے چھٹی کرا دیں گے. تو پریشان ہوتے ہیں نا وہ بھی ادھر ادھر فون کر کے اپنے تعلقات والے قاری صاحبان کو فون کر کے بچے بلا لیے. اچھا بچے آ گئے، قبر پہ پہنچ گئے. 72 واری سورت یاسین پڑھنی سارے بچیاں نے. ایک بچے نے 72 واری، کنی واری؟ 72 مرتبہ. ہر اینو کہنا 10 واری تم ہی بہ کے پڑھ. یہ جو کہہ رہا نا 72 سوکھا ہے پڑھنا. بھائی ایک پائیے کی یعنی کم از کم 5-6 رکوع ہیں سورت یاسین کے اندر. آپ اسے کہیں کہ تو بھی بیٹھ کے پڑھ، تو جب وہ بچے پڑھیں گے تو بچے تھک بھی تو جاتے ہیں نا. ہم تو اسی فیلڈ سے گزرے ہیں نا. بچے تھک بھی جاتے ہیں. پھر بچے مجبور نے استاد دی وجہ تو کہ استادہ نے آخیا ہے تو استاد مجبور ہے چودھری صاحب کی وجہ سے. عجیب منطق ہم نے بنا لی بھی اتنی دفعہ پڑھنی ہے جتنی دیر. حضور کا فرمان ہے جب تک تم چستی کے ساتھ کام کرتے ہو نا، دلچسپی کے ساتھ، جتنی دیر تک تمہاری طبیعت مانے اتنی دیر تک عبادت کرو. اس لیے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم تھک جاتے ہو. جب تک تم چستی کے ساتھ، جب تک تم دلچسپی کے ساتھ پڑھتے رہو. تو جب پابند کر دیا کہ اینی واری پڑھنا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب تک تو وہ آنکھوں کے سامنے ہے تب تک ہو رہا ہے. اور پھر کئی جگہوں پر تو شمارے رکھے جاتے ہیں نا، تو جب تک تو وہ سامنے بیٹھے ہیں گھر والے، اب کہتے ہیں 1,00,000 واری پڑھنا ہے، آج سارے شمارے پڑھنے نے. تو بھائی خدا کا نام ہے، وہ تو ایک دفعہ کی پڑھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا پھر کیا ہے؟ جب مجبور کر کے بٹھایا جاتا ہے نا تو پھر جب تک تو وہ سامنے ہے تب تک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے دلچسپی کے ساتھ. جب آگے پیچھے ہوئے پہلے ایک ایک کر کے، تو جب وہ آگے پیچھے ہوئے پھر تھپا بھر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پھر سلسلہ ہوتا ہے. ہم نا مقدار کے قائل ہو گئے، معیار کے قائل ہم نہیں رہے. ہم کہتے ہیں کہ کوانٹی ہونی چاہیے، تعداد زیادہ ہو، تعداد. معیار کوالٹی کی طرف ہم نہیں جاتے. جبکہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، وہ رب فرماتا ہے کہ رب تو تمہاری شکلیں دیکھتا ہی نہیں ہے، رب تو تمہارا عمل دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے.
رب کو یہ مقدار اور یہ تعداد کا زیادہ ہونا اس سے کوئی سروکار نہیں، تھوڑا ہو، اخلاص والا ہو، پابندی کے ساتھ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہو، لمبی چوڑی جو ہے اس کے اندر لسٹ ہو۔ اب سنیے گا، یہی ایک بات کافی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ فوت ہو گئی، امام مالک سے بھی انہوں نے کہا، اور بھی بڑے ادھر ادھر رابطے کر کے اصالِ ثواب اکٹھا کیا گیا، پڑھایا گیا۔ امام مالک سے کہا، کیونکہ تنخواہ وہ دیتے تھے نا، کہا آپ نے بھی ایک قرآن پاک پڑھنا ہے والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے۔ اگلے دن انہوں نے نا صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب دے دیا، جی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کا غصہ دیکھنے والا تھا، اتنی موٹی تنخواہ دیتا ہوں اور مولوی صاحب نے اکیلی سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب دے دیا، سویر ہو لین دو پھر پوچھ لینا، ذرا میں یہ معاملات سے، یہ مہمانوں سے ذرا فارغ ہو لوں، پھر اس سے پوچھتا ہوں، پھر پوچھوں گا اس سے۔ رات سویا خلیفہ ہارون الرشید، والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کا لباس پہن کے ٹہل رہی ہے، اس نے جنت کا لباس پہنا ہے، جنت کا لباس والدہ نے پہنا ہے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا، اماں بخشیا تو جانا ہی سی، انہیں میں قرآن پڑھائے، اتنا میں نے ثواب بخشوایا، بخشا تو نے جانا ہی تھا، اتنی میں نے محنت کی۔ تو ماں کہنے لگی، پتر باقیاں دا تو میں نے نہیں پتا، پر جیڑی سورت پڑھی ہے نا سورۃ فاتحہ، امام مالک نے جس درد کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، باقیوں کا نہیں پتا، وہ امام مالک کی پڑھی ہوئی سورۃ فاتحہ کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے قبر میں ہی مجھے جنت کا لباس پہنا دیا، قبر کے اندر ہی جنت کا لباس پہنا دیا۔ ہم مقدار کے قائل ہو گئے، بھی تعداد زیادہ ہو تو تھوڑا پڑھائیں، صاف ستھرا پڑھائیں، جب تک طبیعت مانے، جب تک مزاج بنے، جب تک آپ چست رہیں، تب تک تلاوت کریں، تب تک عبادت کریں۔ اللہ نہیں تھکتا اجر دینے میں، فضل کرنے میں، لیکن تم تھک جاتے ہو، تم تھک جاتے ہو۔ تم تو جتنا کرو گے اللہ فضل فرمائے گا، وہ تو نہیں تھکتا، حضور فرما رہے ہیں تم تھک جاتے ہو۔ تو جب تک تسلی رہے، اطمینان رہے، جب تک طبیعت مانے، اتنی دیر تک تلاوت کرو۔ تو تھوڑا ہو، اس کو کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، آپ کوالٹی کو دیکھیں، آپ مقدار کو نہ دیکھیں، آپ معیار کو دیکھیں۔ تو ہمارا جو قرآن کے ساتھ رشتہ رہ گیا وہ صرف ثواب کی حد تک رہ گیا، ثواب کی حد تک۔